اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. بعض دفعہ یاد رکھو یہ ایک جرم یہودیوں نے یہ بھی کیا ہے, یہ جرم ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بے دین لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کسی طرح دین سے قریب ہو جائیں تو اسلام کے کچھ احکام جو دیکھنے میں سخت لگتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں, تاکہ یہ دین کے, کیونکہ وہ ان احکام کو سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں, بہت مشکل حکم ہے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں نہیں بھائی یہ یوں ہے تو یوں ہے, تو ایسے کر کے گھما دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے. یہ بھی تحریف ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. آپ کو اتنی تبدیلی کی اجازت کہ اتنا کہ وہ قریب آ جائیں ہمارے, اس کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا کر لینا یا اسلام میں تحریف کر دینا, اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ اس کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام تو نہیں لیتے. دیکھیں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی. جب وہ عاجز آ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی دعوت سے دستبردار اگر نہیں ہوتے تو آپ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. جیسے کوئی سیاست میں مشترکہ حکومت بنائی جاتی ہے نا, تو سیاست میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن شریعت میں تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ شریعت میں مشترکہ شریعت بنائی جا رہی ہے, مشترکہ شریعت. تو آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, اس میں چینجنگ کر لیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے آیتیں نازل کی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی اتھارٹی ہی حاصل نہیں ہے, مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دوں, اجازت نہیں ہے مجھے, اس کی طاقت ہی نہیں ہے میں. تو یہ مطالبہ بالکل فضول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک غیر مسلم شدید گرمی کے روزے میں مسلمان ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ رعایت ہے. ابھی تو اس بیچارے نے کبھی زندگی میں روزے رکھے نہیں ہیں, کچھ رعایت ہے. ہم نے کہا نہیں رعایت, روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے کہا وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ہم نے کہا ہو جائے بھائی, کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم خود جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم سے پوچھے گا ہم یہی کہیں گے روزہ رکھنا ہے. تو یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھما دیتے ہیں تھوڑا, جو ہے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ ادھر سے میٹھا ڈال دیا. بھائی اسلام تو نام ہی رمضان کے روزے, حج, زکوٰۃ اور نماز ہے. انہی کو اگر دائیں بائیں کر دو گے تو کیوں ہو رہا ہے مسلمان بھائی, تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. اس نے اپنی سگی خالہ سے شادی کی ہوئی تھی اور اس کے اولاد بھی تھی. اب جب وہ مسلمان ہونے کی ہوا نہیں, ابھی ہو رہا تھا, تو جس عالم کے پاس گیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہوں, سب نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سگی خالہ سے بولو نا نکاح کرے. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میں رول جاؤں گا, میں نہیں چھوڑ سکتا, ہماری تو شادی کو 15-20 سال ہو گئے. تو کسی نے مجھے آ کے کہا کہ یار کسی عالم سے فتویٰ دلوا دو کہ کچھ گنجائش دے دیں اس کے لیے, کفر سے تو بہتر ہے نا. بھائی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل آ جائے,
اسلام میں داخل ہو جائے آہستہ آہستہ یہ بھی چھوٹ جائے گا. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ زندہ تھے, ان کے پاس گیا وہ, انہوں نے کہا اسلام لاؤ گے ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے, بائیکاٹ کریں گے. نہیں ہو سکتا, لا آپ کے خلاف جائے گا, کیس ہوگا آپ کے خلاف. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہائے بیچارہ, ہائے بیچارے کو جہنم کی آگ سے تو بچا لیتے نا, خالہ کے ساتھ زنا ہی ہوگا نا, تو کفر سے تو پھر بھی بہتر ہے. تو بھائی دیکھو, مصلحت اور تخریب کاری دین کی, اس میں بہت باریک لائن ہے. اس کو سمجھنے میں لوگ بعض دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. اسلام کا بیڑا تھوڑی غرق کریں گے ہم, کسی کو لا تو چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ چھوٹا جرم ہے خالہ کے ساتھ رہنا, اس کا نقصان کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی مسلمان, اس کی خالہ بھی مسلمان, اور پھر بھی مسلمان معاشرہ ان کو قبول کر رہا ہے, تو یہ جرم مسلمانوں کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا کہ یار یہ بھی چلتا ہے. جب علماء یہاں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو چلو جانے دو, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں تو صرف ایک یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی کچھ اسلام کے کچھ حدود ہیں جن سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں سعودی بینک میں جاب کرتا ہوں, حلال تلاش کر رہا ہوں, میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, میں تو بھوک سے مرنے لگوں گا, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے سعودی بینک میں جاب کرنے کی؟ میں کہتا ہوں بھائی سعودی بینک میں جاب, سود میں تعاون کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں حلال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں فتویٰ دے دوں کہ آپ کے لیے جائز ہے. حرام اس وقت جائز ہوتا ہے, حرام کھانا, کہ جب آپ کے پاس بھوک کی ایسی شدت ہو کہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہو, پھر اللہ نے سور کھانے کی اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بینک کی جاب چھوڑو, ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ, بیچو ٹماٹر. جب تک آپ ٹماٹر بیچ کے پیٹ بھر سکتے ہو آپ کے لیے حرام کھانا جائز. بولتے کیوں نہیں ہے؟